الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور فضیلت صرف چند چیزوں سے ہی نہیں ملتے، بلکہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے اعمال اور کام انسان کو صاحب فضیلت بنا دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز نماز کا اور خیرات کرنا ہے۔ جو دولت، مال و متاع اور حتیٰ کہ جسمانی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کو اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کیا جائے تو جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور پھر اللہ اس کو اور زیادہ کر کے عطا کر دیتا ہے۔ محض اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اس کی خوشنودی پانے کے لیے صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی دولت کے خزانوں کو کھول دیتا ہے۔ دنیا میں 70 گنا تک اور آخرت میں 700 گنا تک بڑھا کر انسان کو دے دیا جاتا ہے۔ ذی فضیلت کون ہوتے ہیں اور فضیلت والا کیسے بنا جائے، یہ سوالات انتہائی اہم ہیں۔ اس حوالے سے ایک صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلات سے تو آپ کو آگاہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر سامنے آئی ہے کہ جس میں صدقہ کرنے کی برکت سے ایک بچہ زندہ ہو گیا۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی آج کی اس ویڈیو میں بات کی جائے گی، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ ناظرین گرامی، کراچی کے ایک صاحب بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی۔ میری والدہ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ عورت بیاہ کر لائی گئی، اس گھر میں غربت تھی، وہ 2 وقت کی روٹی نہ پکتی تھی، مگر اس خاتون کے آنے کے بعد اس کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ پورے گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کی حد سے بگڑتی ہوئی مالی اور معاشی حالت میں اچانک اتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ کہاں مشکل سے ان کے گھر 2 وقت کی روٹی تک نہیں ہوتی تھی، اور کہاں یہ عالم ہے کہ کوئی سائل اور ضرورت مند انسان اس خاتون کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ جب وہ 9-10 سال کی عمر میں گھر سے نکلتا تھا تو ایک بار اس خاتون کے میاں نذیر چچا سے ملنے چلا گیا۔ نذیر چچا کی دکان کے سامنے ایک میدان تھا جہاں ہم کھیلا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی پان بیری کی ان کی دکان تھی۔ گاؤں میں ان کا گھر چونکہ پڑوس میں ہی تھا تو ہمارے مراسم بھی اچھے تھے۔ دکان میں بلا کر بٹھا دیا۔ باتوں باتوں میں میں نے پوچھ لیا کہ چچا یہ بتائیے کہ آپ کی دکان تو کافی چھوٹی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی کاروبار ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں بیٹا، اللہ اسی میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پورے گاؤں میں یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ آپ کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے اور چچی صاحب سائلوں کی مدد کرتی ہیں، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ بولا کہ تمہاری چچی ایسا اس لیے کرتی ہے کہ ہم نے بھوک اور پیاس اور غربت کاٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے چچا نے ایک جانب اشارہ کیا، کہا کہ جس دن سے میں نے یہ دکان کھولی ہے اس روز سے آج تک میرا یہ معمول ہے کہ میری جو بکری ہوتی ہے، جو شام کو اس کا حساب کر کے ہر ایک روپے پر 1 پیسہ نکال کر میں اس کونے میں پڑے اس ڈبے میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ ڈبہ بھر جاتا ہے تو تمہاری چچی کے ساتھ گھر پر بھجوا دیتا ہوں، اور شروع دن سے آج تک میرا یہی معمول رہا ہے۔ ان کی زبان سے یہ سننے کے بعد مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ پڑوس میں رہنے والے منظور کی اماں کی خوشحالی اور سخاوت کا اصل راز تھا۔ گاؤں میں کوئی بھی مسافر اگر مسجد میں قیام کرتا تو امام صاحب منظور کی اماں کو خبر بھجوا دیتے، جتنے بھی دن کے ٹھہرتے اتنے ہی دن ان کا کھانا ان کے گھر سے جاتا تھا۔ چادریں کی ضرورت ہوتی تو وہ بھی بھجوا دیا کرتے۔ نذیر چچا گھریلو اخراجات کے لیے 300-400 روپے اپنی بیوی کو تھما دیتے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اعلیٰ قسم کا چاول 1 روپے کا 70 سے اور گوشت آج کے مقابلے میں 6 پیسے کا 1 سیر ملتا تھا۔ اس دور میں بھی جس گھر کے اخراجات 400 روپے ماہانہ ہوں تو وہ گھر کتنا خوشحال ہوگا، اس بات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اور صلہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے، اور وہ اپنے ذمے چیزوں کو بہت احسن طریقے سے پورا کرتا ہے۔ اس کا مالی فائدہ تو انسان کو دنیا میں ہی عطا کر دیا جاتا ہے، اور آخرت کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ جب اس انسان کو ثواب عطا فرمائے گا تو وہ انسان کے وہم و گمان میں سے بھی بالا تر ہوگا۔ انسان حیران رہے گا کہ اللہ نے مجھے اتنا
کچھ عطا فرما دیا کہ جس کی میں توقع بھی نہیں کر رہا تھا، جس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ پر اتنا احسان کیا جائے گا، اللہ کی جانب سے اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح سجدہ کرنے کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی سامنے آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ والدین اپنے بچے کو گھر پر چھوڑ کر خود شیر کرنے باہر چلے گئے۔ اس دوران جو گھر میں سب سے چھوٹی بچی تھی، اس پر جن غالب آ گیا اور اس نے اپنی بھائی جو کہ عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اس کی گردن کو یوں مروڑا کہ بھائی بے ہوش ہو کر گر پڑا اور بچی بھی کچھ وقت کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کچھ وقت کے بعد جب والدین گھر آئے، تمام صورتحال کو دیکھا تو بہت ہی پریشان ہوئے۔ اپنی بچی اور بچے دونوں کو اٹھانے کی کوشش کی کہ بچے تو اٹھ گئی لیکن بچہ ہوش میں نہیں آیا۔ فوراً انہوں نے رابطہ کیا اور ایک بابا جی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر اپنے دونوں بچوں کا صدقہ دو اور اس کے بعد دیکھو کہ ان کی طبیعت کس طرح سے بہتر ہوتی ہے۔ چنانچہ ان والدین نے فوری طور پر ان بچوں کا صدقہ دیا اور کچھ وقت کے بعد بچی بھی ٹھیک ہو گئی اور بچہ بھی ہوش میں آ گیا۔ اب ناظرین گرامی، یہ واقعہ صدقے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ کس طرح صدقہ کرنے سے ان کا بچہ ہوش میں آ گیا اور بچی بھی بہتر ہو گئی۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے۔ ایک دانے سے 7 شاخیں نکلتے ہیں اور ہر شاخ پر ایک خوشہ نکلتا ہے اور ہر خوشے کے اندر اللہ تعالیٰ 100 دانے ڈالتا ہے، اور جو ثابت ہوا کہ اللہ ایک دانے کو 700 گنا بڑھا تک دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ یہ آخری حد نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ چنانچہ ناظرین گرامی، جو شخص صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، اس نے ایک بادل میں سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے باپ کو پانی دے آؤ۔ اس آواز کے فوراً بعد وہ بادل ایک جانب بدلا، ایک پتھریلی زمین پر خوب پانی برسایا اور سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلنے لگا۔ یہ شخص جس نے بادل سے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا تھا، بیلچے سے اپنے باغ میں پانی لگا رہا تھا۔ اس نے اس باغ والے سے نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا تو یہی نام تھا جو بادل میں سے اس شخص نے سنا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ تم کیا کام کرتے ہو، تمہارے لیے پانی کیسے یہاں آ سکتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں کام تو کھیتی باڑی کا کرتا ہوں، جب میری فصلیں تیار ہو جاتی ہیں تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے اور ایک حصہ اسی باغ کی ضروریات پر خرچ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ناظرین گرامی، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ان کے لیے بادلوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ جا کر اس کے باغ پر پانی برسا کر آؤ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔